صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواجد لا من قلہ الموجود لا من علہ والصلاة والسلام علی المبعوث لأشرف ملہ وعلى آلہ النجوم والأہلہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال ربنا فابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. سامعین محترم، آپ سب کے سامنے کچھ معروضات لے کر پیش ہوا ہوں. جیسے کہ میری آیتوں سے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اندازہ ہو گیا ہوگا، میں آپ کے سامنے 27 رجب المرجب کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا. جیسے کہ ہمارے انڈیا و پاکستان یعنی بر صغیر میں یہ معروف ہے کہ 27 رجب یعنی یوم معراج کا دن، لیکن ہم امامیہ کے نزدیک یہ دن اور یہ شب بہت ہی بفضیلت ایام میں سے ہے اور عظیم عیدوں میں سے ایک عید کا دن 27 رجب ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک ہماری روایات کے اندر یہ دن یوم مبعث رسول کے نام سے جانا جاتا ہے. اس دن رسول مبعث رسالت ہوئے. ہمارے نزدیک رسول پیدا ہی رسول ہوتا ہے، یعنی رسول جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے معصوم ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں. کیونکہ جس طریقے سے رسول نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اسی طریقے سے دوسری روایت میں کچھ الفاظ بدل کر کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، اور میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھا. یعنی فقط ایک پتلا تھا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی تھی. اسی طریقے سے رسول اکرم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا. اور فقط یہی نہیں، اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. رسول بچپن سے ہی نبی تھے، لیکن پروردگار کا حکم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتبہ رسالت پر فائز ہیں. اور جس دن یہ حکم آیا اس دن کو 27 رجب کہا جاتا ہے، اور 27 رجب کے دن اس حکم کی تعمیل کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں. اور پہلی وحی بھی اسی دن ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں، جیسے کہ معلوم ہے آپ تمام مومنین کو، حضرت علی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے. ایسے میں 27 رجب کے دن یعنی شب 27 میں جبریل امین آئے ہیں اور رسول اکرم کو کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا. یہ رسول اکرم پر پہلی وحی ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر یعنی مبعث کی طرف بہت زیادہ آیات موجود ہیں اس حوالے سے، کہ جس طریقے سے خود حضرت ابراہیم کی دعا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ربنا فابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کر لیا اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار کہ میں ابراہیم دعا کرتا ہوں اے میرے پالنے والے فابعث فیہم، اے پالنے والے ان اہل مکہ میں ایک رسول کو مبعوث کر، اور مبعوث کر ایسے رسول کو جو کیا کرے، وہ
کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو آیت قرآنی اس پر نازل ہوں اس کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرے۔ یہ یوم مبعث ہے اور بہت ہی عظیم اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں، جیسے کہ 12 رکعت نماز ہے، انشاءاللہ آپ تمام مؤمنین اس عمل کو انجام دیں گے۔ ہر رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد کسی بھی سورہ کی تلاوت کریں۔ 12 رکعت نماز ہے، جس طریقے سے مستحب نماز 2 رکعت کر کے انسان بجا لاتا ہے فجر کی طرح، اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ اور ہم، خدا نے توفیق دی تو ہم اس نماز کو بجا لائیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ سورہ ہیں جس کی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، جیسے کہ کتابوں کے اندر مذکور ہے، سورہ کافرون ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ حمد ہے، اور اس کے علاوہ دوسری سورہ موجود ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر افضل ترین عمل جو ہے وہ ہے اس دن کا روزہ۔ میں نے کہا افضل ترین، باقی اعمال بھی افضل ہے، لیکن افضل ترین عمل جو ہے وہ ہے اس 27 رجب کے دن کا روزہ۔ جیسے کہ آپ تمام مومنین کے علم میں ہوگا کہ ایام سنہ میں سے، یعنی سال کے دنوں میں سے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر 4 دن کے روزے ایسے ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ آئے ہیں، یعنی جن کو ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک روزہ اس 27 رجب کے دن کا بھی ہے کہ انسان اس دن کے روزے کو اگر رکھے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا روزہ جو کہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ ہے 18 ذی الحج، یعنی یوم غدیر، جو کہ عید اللہ الاکبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی کے دن کا روزہ، انسان اگر اس روزے کو رکھے تو بہت بافضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اس کو جنت کی نوید سنائی ہے اور جنت کو اس پر واجب قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر 25 ذی القعدہ کا روزہ رکھے تو یہ بھی بہت بافضیلت روزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہی 27 رجب کا دن ہے کہ اس دن سے ہی آرگنائز طریقے سے توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، جس طریقے سے مسلمانوں کی کتاب صحیح البخاری کے اندر روایات موجود ہیں کہ اسی دن جبرائیل امین آئے ہیں غار حرا کے اندر۔ رسول اکرم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو اس قدر ڈر گئے، اور الفاظ موجود ہیں کہ رسول فرما رہا ہے اظن ان اموت، کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے آپ کو گلے لگایا اور پھر آپ کو لٹایا اور پھر آپ کے سینے کو چاک کیا اور پھر دل نکالا، پھر اس کو کوثر سے دھویا، گلاب سے دھویا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دل میں سے ایک کالے دھبے کو نوچ کر پھینکا۔ پھر رسول اکرم دریافت کرتے ہیں جبرائیل تم نے کیا پھینکا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ شرک کا دھبا تھا، اب آپ کے دل کو پروردگار نے صاف کر دیا ہے اور اب آپ باقاعدہ رسول بن گئے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فرمایا کہ ہمارے نزدیک رسول پیدا ہی نبی ہوتا ہے، رسول پیدا ہی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین جب گئے ہیں تو رسول اکرم کی طبیعت متغیر ہو گئی ہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو بی بی خدیجہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر لیٹے، آرام فرمایا، اور کیا کہتے ہیں دثرونی کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اور جب آپ کو چادر اڑا دی گئی تو اس طریقے سے جو ہے توہین رسالت کے جملات موجود ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس سے ہٹ کر، یعنی اس کے برعکس ہمارے نزدیک روایت موجود ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہیں کہ جبرائیل امین جب آپ کے سامنے آئے تو غلاموں کی طرح جھک گئے، اور جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے آگے جھکتا ہے اس طریقے سے جبرائیل امین آپ کے آگے جھک گئے اور پھر وحی کا آغاز کیا ہے۔ اور جب آپ گھر پر گئے ہیں تو خود بی بی خدیجہ جو تھیں پریشان ہو گئی کہ آپ کا چہرہ اس قدر منور ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ منور تھا، لیکن بعد وحی الاول آپ کا چہرہ منور اس قدر ہو گیا تھا کہ خود بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ اگر رات کو بھی اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی سوئی چھوٹ کر زمین پر گر جاتی تو آپ کا نور اس قدر ہوتا کہ ہم رات کو بھی اس سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروردگار سے دستبد دعائیں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔